محترم ناظرین، طلاق کے مسائل پر ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور اس وقت جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے طلاق سنی اور طلاق بدعی۔ اس سے پہلے ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی انسان اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دیتا ہے تو یہ اس کا طلاق دینا اس طرح سے یہ حرام ہے، اور اسے طلاق بدعی کہا جاتا ہے۔ اور حیض کی حالت میں دی گئی طلاق واقع ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ حیض کی حالت میں دی گئی طلاق واقع نہیں ہوگی، وہ شمار نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے اگر کوئی انسان اپنی بیوی کو حالت طہر میں طلاق دیتا ہے لیکن ایک ہی مجلس میں ایک سے زیادہ طلاقیں دیتا ہے، 2 طلاق دیتا ہے، 3 طلاق دیتا ہے، یا اس سے زیادہ جتنی چاہے وہ طلاقیں دیتا ہے، اگر کوئی انسان ایک سے زیادہ طلاقیں دیتا ہے ایک ہی مجلس میں تو یہ بھی طلاق بدعی ہے، اس کا یہ عمل جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ لیکن یہاں پر بھی سوال یہی ہے کہ اگر کسی نے اس طریقے سے طلاق دیا، اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں کئی طلاقیں دے دیا، ایک سے زیادہ طلاقیں دے دیا، تو کیا وہ ساری طلاقیں واقع ہو جائیں گی کہ نہیں؟ دوسرے الفاظ میں ایک ہی مجلس میں دی گئی 3 طلاقیں کیا واقع ہوں گی کہ نہیں؟ اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ طلاق بدعی ہے، اور ایسا کرنا، ایک ہی بار میں 3 طلاق دینا، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو کیا یہ تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی کہ نہیں؟ یہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے، خاص طور سے ہندوستان میں اس مسئلے کو لے کر کے عوام کے اندر بھی اور علماء کے اندر بھی شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ لیکن آئیے ہم دیکھتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں کون سی بات صحیح ہے، کیونکہ اختلاف تو بہت سارے مسائل میں ہوتا ہے، لیکن اختلاف کی صورت میں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اختلاف کی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کو اپنے درمیان حکم بناؤ، اپنے درمیان جج بناؤ، کتاب اور سنت کی روشنی میں دیکھو کہ کس کی بات صحیح ہے، اس سے قطع نظر کی کون سی بات کس نے کہا ہے یہ بات اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ جو بات اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں کون سا قول صحیح ہے۔ لہٰذا ہم آئیے دیکھتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دیا تو کیا وہ تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی؟ اس میں صحیح بات یہ ہے کہ ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاقیں واقع نہیں ہوں گی، بلکہ وہ ایک طلاق واقع ہوگی۔ اگر کسی نے ایک ہی بار میں ایک مجلس میں 3 طلاقیں دیا تو وہ فقط ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، باقی جو 2 طلاقیں اس نے دیا ہے ان 2 طلاقوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، فقط ایک طلاق واقع ہوگی۔ اس سے پہلے ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دینے کا کہ کئی طریقے اور کئی صیغے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے جیسے کوئی اپنی بیوی کو بولے کہ تم پر 3 طلاق، میں تمہیں 3 طلاق دیتا ہوں، یا اسی طرح سے دوسرا طریقہ یہ ہے کوئی اپنی بیوی کو بولے کہ تمہیں طلاق طلاق طلاق، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ بہرحال کسی بھی طریقے سے ایک مجلس میں چاہے ایک ہی کلمے کے ذریعے سے یا 3 کلمات کے ذریعے سے اگر کوئی 3 طلاقیں دے رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ فقط ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اور 2 طلاقوں کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہوگا۔ آئیے ہم دلیلیں دیکھتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں ہم اس بات کو کیوں راجح قرار دے رہے ہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الصلاۃ واحدہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں، اسی طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع کے 2 سال کے عہد خلافت میں 3 طلاقیں 1 طلاق شمار ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے دن خلیفہ رہے پورے دور خلافت میں، اسی طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے ان کے دور خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاقیں ایک مجلس میں دی گئی، ایک بار میں دی گئی 3 طلاقیں 1 طلاق شمار ہوتی تھی۔ فقال عمر بن الخطاب، 2 سال کے بعد اپنے عہد خلافت میں 2 سال گزرنے کے بعد عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان الناس قد استعجلوا فی امر قد كانت لهم فیہ عنات، لوگوں نے ایک ہی بار میں 3 طلاقیں دینا شروع کر دیا ہے اور لوگوں نے جلد بازی مچائی ہے۔ جلد بازی کس بات کی مچائی ہے کہ وہ ایک ہی بار میں اپنی بیوی کو الگ کر دینا چاہتے ہیں۔ تو لوگوں نے ایک ایسے معاملے میں جلد بازی سے کام لیا جس معاملے میں اللہ رب العالمین نے انہیں مہلت دیا تھا۔ مہلت کس بات کی دیا تھا کہ اپنی بیوی کو 1 طلاق دو، اس کے بعد وہ عدت گزارے، عدت کے دوران تمہیں رجوع کا اختیار ہوگا، اس طرح سے تمہیں مہلت مل جائے گی سوچنے اور سمجھنے کی، اور اگر تم چاہو گے تو رجوع کر سکتے ہو۔ لیکن لوگوں نے جلد بازی مچایا اور ایک ہی بار میں 3 طلاقیں دینے لگے۔ یہ عمر بن الخطاب نے کہا۔ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، انہوں نے آگے کہا کہ جب لوگ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، شریعت کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں، شریعت نے انہیں مہلت دیا تھا، اس کے باوجود بھی ایک بار میں وہ 3 طلاقیں دے رہے ہیں، جو کہ ان کا ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، تو ہم ان 3 طلاقوں کو ان کے اوپر 3 شمار کر لیں گے۔ فَأَمْضَاهُ، تو انہوں نے ان 3 طلاقوں کو 3 شمار کرنا شروع کر دیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہاں پر سب سے دو اہم باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، عمر بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پورا دور خلافت، اسی طرح سے 2 سال عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 3 طلاقیں 1 طلاق شمار ہوتی تھی۔ گویا کہ اس طرح سے اس مسئلے پر اجماع ہو چکا تھا، اس مسئلے کے اندر کسی اختلاف کی گنجائش نہیں تھی کہ 3 طلاقیں یہ ایک ہی طلاق شمار ہوگی۔ لیکن عمر بن الخطاب، دوسرا نقطہ اس مسئلے میں یہ ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ جلد بازی مچا رہے ہیں اور شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں، تو انہوں نے اسے 3 شمار کر لیا۔ سوال یہ ہے کہ انہوں نے 3 شمار کیوں کر لیا جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف تھا یہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ من باب الفتویٰ نہیں کیا تھا، انہوں نے کوئی نئی شریعت ایجاد نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے اسے من باب القضاء کیا تھا۔ وہ حاکم وقت تھے، وہ قاضی تھے، انہیں اختیار تھا کہ مصلحت کے اعتبار سے وہ فیصلہ کریں۔ تو یہ ایک فیصلہ تھا، یہ کوئی شریعت نہیں تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کتاب و سنت کی لوگ مخالفت کر رہے ہیں تو انہوں نے سزا کے طور پر یہ فیصلہ سنایا کہ جو آدمی بھی اس طرح کی کتاب و سنت کی مخالفت کرے گا تو ہم اس پر 3 طلاقیں لاگو کر دیں گے۔ تو ان کا یہ فیصلہ من باب القضاء تھا، نہ کہ من باب الفتویٰ۔ ابن القیم رحمہ اللہ جو کہ معروف عالم دین ہیں، انہوں نے اس بات کو بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ یہ کوئی شریعت نہیں تھی، یہ فتویٰ نہیں تھا، بلکہ یہ من باب القضاء تھا، من باب العقوبہ تھا۔ تو یہ پہلی دلیل ہے۔ اسی طرح سے یہی واقعہ دوسرے الفاظ میں صحیح مسلم کے اندر ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا کہ الم یکن الطلاق الثلاث علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر واحدہ، کہ کیا 3 طلاقیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیا 1 طلاق شمار نہیں ہوتی تھی؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ قد کان ذالک، ہاں ایسا ہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھی،
فلما کانا فی عہد عمر، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، تتابع الناس فی الطلاق فاجازہ علیہم، تو لوگوں نے پے در پے طلاقیں دینا شروع کر دیا، تین طلاقیں دینا شروع کر دیا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 3 شمار کیا. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ تھا، قضا تھا، اور قاضی کو اور حاکم وقت کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ من باب السیاسہ من باب المصلحہ وہ اس طرح کے فیصلے لے سکتا ہے. اسی طرح سے دوسری آپ ایک دلیل دیکھیے، ایک صحابی ہے رکانہ، حدیث کے الفاظ ہیں سنن نبی داؤد وغیرہ کے کہ طلق رکانہ امرأتہ ثلاثا فی مجلس واحد، کہ رکانہ نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دیا. فحزن علیہا، جب انہوں نے 3 طلاق دے دیا اس کے بعد انہیں افسوس ہوا، وہ غمگین ہو گئے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اپنا قضیہ لے کر کے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راجع امرأتک، اپنی بیوی کو واپس لے لو، رجوع کر لو. تو رکانہ نے کہا کہ انی طلقتها ثلاثا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں نے اسے 3 طلاق دیا ہے، کیسے واپس لے لوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد علمت، مجھے معلوم ہے کہ تم نے 3 طلاق دیا ہے، راجعها، رجوع کر لو. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی. آپ نے تلاوت کیا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اے نبی جب اپنی بیویوں کو طلاق دو تو انہیں عدت، طلقوهن لعدتهن، انہیں عدت کے اعتبار سے طلاق دو. گویا کہ ایک بار میں طلاق دینا، یہ طلقوهن لعدتهن کے ایک بار میں 3 طلاقیں دینا، یہ طلقوهن لعدتهن کے خلاف تھا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور استشہاد قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی. گویا کہ اگر ایک بار میں 3 طلاقیں دیتے ہو تو قرآن کے اس کو رہی ہے، لہذا اپنی بیوی سے رجوع کر لو. اسی طرح سے یہ 2 دلیلیں ہوئی جو کہ بہت واضح اور بہت صریح انداز میں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاقیں، یہ 3 طلاقیں شمار نہیں ہوں گی بلکہ ایک طلاق شمار ہوگی. اسی طرح سے آپ سوچیں کہ کیا طلاق دینے کا جو مسئلہ ہے، طلاق کا جو حکم ہے، کیا وہ انسان کی اپنی رغبت کے اعتبار سے ہوگا یا شریعت کے اعتبار سے ہوگا؟ ظاہر ہے طلاق دینا یہ انسان کے اپنے رغبت کے اعتبار سے نہیں ہوگا، یہ شریعت کے اعتبار سے ہوگا. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو پہلے 2 طلاقیں دے چکا ہے، ایک کر کے 2 طلاقیں دے چکا ہے، اب جب وہ تیسری طلاق دے رہا ہے تو تیسری طلاق دیتے وقت وہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں رجعی طلاق دے رہا ہوں. تو کیا اس کا یہ کہنا کہ میں تمہیں رجعی طلاق دے رہا ہوں، کیا اس کی اس بات کا کوئی اعتبار ہوگا؟ اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ جب وہ تیسری بار میں طلاق دے رہا ہے تو آٹومیٹک وہ طلاق بائن واقع ہو جائے گی. گویا کہ جب انسان طلاق دیتا ہے تو شریعت کے اعتبار سے اس کو شمار کیا جائے گا، انسان کی اپنی رغبت اور چاہت کے اعتبار سے شمار نہیں کیا جائے گا. اب اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو جب میں 3 طلاقیں ایک بار میں دے دوں گا تو طلاق بائن واقع ہو جائے گی، تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ جب شریعت نے کہا ہے کہ پہلی بار جب طلاق دو گے تو چاہے جتنی طلاقیں دے دو ایک ہی طلاق شمار ہوگی، تو لہٰذا وہ ایک ہی طلاق شمار کی جائے گی. اسی طرح سے آپ غور کریں کہ ہماری شریعت نے ایک بار میں ایک مجلس میں 3 طلاقیں دینے کو حرام قرار دیا ہے. اب اگر کوئی ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دے رہا ہے تو وہ حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کسی نے ایسا کوئی کام کیا جو ہمارے حکم کے خلاف ہے تو وہ مردود ہے. اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مردود بتا رہے ہیں، پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے جو 3 طلاقیں دی ہیں وہ تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی؟
اگر ہم یہ کہہ دیں کہ وہ طلاقیں واقع ہو جائیں گی تو اس کا عمل مردود کہاں سے ہوا؟ لہٰذا اگر کوئی 3 طلاقیں دے رہا ہے ایک مجلس میں تو وہ ایک ہی طلاق شمار ہوگی، 3 طلاقیں شمار نہیں ہوں گی۔ اسی طرح سے ایک اور نقطے پر آپ غور کریں کہ ہماری شریعت چاہتی ہے کہ زوجین کا، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ برقرار رہے، اور ہر طریقے سے طلاق کے جو پروسیس ہے اگر آپ اس پر غور کریں گے تو ہر طریقے سے ہماری شریعت یہ کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح سے یہ رشتہ بچ جائے، یہ رشتہ ٹوٹنے نہ پائے۔ اسی لیے ہماری شریعت نے طلاق کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ پہلے آپ ایک طلاق دو اور پوری عدت آپ کو اختیار ہوگا کہ آپ رجوع کر سکتے ہو۔ اس کے بعد آپ نے اگر رجوع کر لیا، پھر کبھی دوبارہ دوسری طلاق دیا، پھر بھی آپ کے پاس چانس ہے کہ آپ رجوع کر سکتے ہو۔ جب تیسری بار آپ نے طلاق دیا تو اب اس کے بعد کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ آپ دونوں اب ساتھ میں نہیں رہ سکتے۔ تو اس طرح سے ہماری شریعت نے میاں بیوی کی زندگی کو، ان کی ازدواجی زندگی کو بچانے کے لیے طلاق کے پروسیس کو اتنا آسان رکھا ہے، اور اس میں سہولت ہے کہ اگر کوئی انسان چاہے تو وہ پہلی اور دوسری طلاق کے بعد اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، اور اس طرح سے ان کا گھر بچ سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ مان لیں کہ کسی نے ایک ہی بار میں 3 طلاق دے دیا، اب اس کی بیوی مکمل طور سے اس سے الگ ہو گئی، تو شریعت کی جانب سے یہ جو سہولت دی گئی تھی، اس سہولت کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ شریعت کی جانب سے جو یہ رفق اور نرمی ہے، اس نرمی کو گویا کہ ہم نے ملغا کر دیا۔ ایک فقیہ ہیں مالکی مذہب کے، ایک فقیہ ہیں ابن رشد، ان کی معروف کتاب ہے بدایت المجتہد۔ بدایت المجتہد کے اندر دیکھیے یہ مالکی فقیہ ہیں، اس کے اور مالکیہ کا مذہب بھی یہی ہے کہ 3 طلاقیں واقع ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی امام ابن رشد اپنی کتاب کے اندر کہتے ہیں کہ اگر ہم انہیں 3 طلاقیں شمار کر لیں تو اس طرح سے شریعت کی جو نرمی اور رفق ہے اس کا گلا گھونٹ دیا جائے گا اور وہ ختم ہو جائے گی، اور یہ طلاق کا جو پروسیس ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 شمار کرنے میں شریعت کی جانب سے جو ہمیں نرمی اور رفق دی گئی ہے، وہ رفق اور نرمی ختم ہو جاتی ہے، جو کہ شریعت کے مصلحت کے خلاف ہے۔ یہاں پر ایک سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ حیض کے مسئلے میں جب ہم بات کر رہے تھے کہ اگر کسی نے حالت حیض میں طلاق دیا تو ایک بھی طلاق واقع نہیں ہوگی، لیکن یہاں پر جب اس انسان نے 3 طلاق دیا تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ایک طلاق واقع ہو جائے گی، جبکہ حیض والے مسئلے میں کہا گیا تھا کہ کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حیض والے مسئلے میں جو اس نے طلاق دیا تھا وہ طلاق کی غیر محلی ہی ہے۔ اصلاً حیض کی حالت میں اصلاً طلاق دینا ممنوع ہے، اور یہاں پر جو اس نے پہلی طلاق دیا ہے، جب اس نے پہلی بار طلاق بولا تو یہ طلاق کی محلی ہی ہے، تو جو پہلی طلاق ہے وہ منع نہیں ہے، پہلی کے بعد جو دوسری اور تیسری طلاق اس نے دیا ہے وہ منع ہے۔ لہٰذا پہلی طلاق اپنی جگہ پر صحیح ہے اور وہ طلاق واقع ہو جائے گی، اور اس نے جو دوسری اور تیسری طلاق دیا ہے وہ فی غیر محلی ہے، لہٰذا وہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ خلاصہ آج کی گفتگو کا یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دیا تو ایسی صورت میں وہ صرف ایک طلاق واقع ہوگی، صرف ایک طلاق، اور جو باقی 2 طلاقیں ہیں ان کا کوئی شمار نہیں ہوگا۔